اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله سورۃ ہود آیت نمبر 6، سورۃ الاعراف آیت نمبر 54، حدیث مبارکہ صحیح مسلم، صحیح بخاری، متفق علیہ۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے لفظ رب کا کیا معنی ہے۔ رب ایک ایسی صفت ہے اوصاف میں سے، رب کا معنی ہے پالنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کافی نام ہیں جس میں لفظ رب کا ذکر بھی موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو۔ اللہ کا نام رب ہے، پالنے والا ہے، اور اللہ کا نام رزاق بھی ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ لہذا رب کی ربوبیت کے جو دلائل ہیں، اب دیکھیں زمین پر اب ہے، آسمان پر رب ہے۔ باپ کو بھی اب کہا جاتا ہے، اب کہتے ہیں عربی میں باپ کو،
کیونکہ وہ زمین پر محنت کر کے کوشش کر کے مجازی طور پر، اصل میں حقیقی رب تو وہ ہے جو آسمان پر ہے، جو سب کو رزق دیتا ہے، لیکن ایک مجازی جس کو خدا رب کہتے ہیں خاوند کو، اور اسی طرح باپ کو اب، یہ ہے مجازی حرف کا معنی، لیکن حقیقتاً وہ رب ہے جو سب کو پال رہا ہے، سب کو رزق دے رہا ہے، سب کا خیال رکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کی ربوبیت کے دلائل بے شمار ہیں، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب ہیں۔ اب رب العالمین عالم کی جمع ہے، یعنی کہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا، ایک جہان نہیں ہے، دو جہان نہیں، 18,000 جہان ہیں دنیا میں۔ تاریخ کی کتابوں میں مختلف جگہ مورخین نے یہ ثابت کیا ہے کہ فرمایا 18,000 جہان ہیں، کہیں ہواؤں کا جہان ہے، کہیں انسانوں کا جہان ہے، کہیں پہاڑوں کا جہان ہے، کہیں درندوں کا جہان ہے، کہیں پرندوں کا جہان ہے، کہیں صحراؤں کا جہان ہے، کہیں شہروں کا جہان ہے، کہیں جنگلوں کا جہان ہے، کہیں کیڑوں کا جہان ہے، کہیں مکوڑوں کا جہان ہے، یعنی 18,000 جہان ہیں، اور سب کو رزق دینے والا، سب کا رب جو ہے وہ اللہ تعالی ہے، سب کو رزق دینے والا ہے۔ اب آپ انسان سوچیں گے کہ صرف ہم کھا رہے ہیں، کوئی نہیں کھا رہا، اور آپ سارا دن محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، مزدوری پہ نکلے رہتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس کتنے جانور ہیں، کتنے درندے ہیں، کتنے پرندے ہیں، آپ سے بھی ڈبل کھاتے ہیں اور آپ سے بھی تازہ رزق رب ان کو دیتا ہے، لیکن یہ رب سب کچھ کرنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، وہ رب ہے۔ رب کا معنی یہی ہے پالنے والا، اس کی ربوبیت یہی ہے کہ وہ رزق دے، پالے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میری نشانیاں تم پوچھتے ہو، کون سی نشانیں ہیں؟ فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ہم نے یہ پہاڑ زمین پر گاڑ دیے ہیں، ان تمید بہم، تاکہ ان سے زمین ہلے مت، وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، ہم نے اس پہاڑوں میں راستے بنا دیے ہیں تمہارے چلنے کے لیے، لعلہم یہتدون، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو۔ یہ رب کی ربوبیت کا ذکر ہے۔ ایک واقعہ سناتے ہیں آپ کو حضرت رب کے حوالے سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہت عطا کی تھی کہ آپ کے ہاں درندے، پرندے، انسان، جن اور ہر مخلوق آپ کے تابع تھی، جتنے بھی مخلوق تھی، آپ کسی کو بھی آرڈر کرتے، اسی وقت آپ کے آرڈر کو پے تکمیل تک پہنچایا جاتا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دل میں ارادہ کیا، یا اللہ میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کروں، سب کو کھانا کھلاؤں، سارے میری دربار میں موجود ہوں، ساری مخلوق۔ وہ زبان بھی جانتے تھے کیڑوں کی، وہ زبان جانتے تھے درندوں کی، وہ ساری مخلوق کی، اللہ نے ان کو زبان سکھائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، ہاں تو کر سکتا ہے دعوت۔ انہوں نے فوراً انتظامات شروع کر دیے، جنوں سے کہا دنیا کے کسی کونے میں، قدرے میں اگر کوئی خوراک ہے تو یہاں اکٹھی کرو۔ انسانوں سے کہا تم اپنے متعلقہ خوراک اکٹھی کرو، درندوں سے کہا تم اپنی خوراک اکٹھی کرو، اور 3 سال تک وہ خوراکیں اکٹھی ہوتی رہی، حتیٰ کہ پہاڑوں کی مانند اناج، پہاڑوں کی مانند خوراک جمع ہو گئی۔ اور اب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھ کے کہتے ہیں، اللہ اپنی مخلوق کو بھیج تاکہ تیری مخلوق آئے اور یہ کھانا کھائے، میں دیکھوں کتنی مخلوق ہے۔
ایک مچھلی سمندر سے نکلی، صرف ایک، اور وہ باہر نکلتی ہے، اس نے پہاڑوں کی مانند جو انہوں نے اناج اکٹھا کیا تھا، جو کھانا اکٹھا کیا تھا، ایک لقمہ اس نے بنایا اور دوسرا لقمہ بنایا، تیسرے لقمے پر وہ اپنا منہ کھول کے آسمان کی طرف کرنے لگی، یا اللہ پہلے تو کئی لقمے دیتا تھا، پیٹ بھر کے دیتا تھا، آج صرف 2 لقمے دیے ہیں، آج صرف 2 لقمے دیے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھتے رہ گئے، کہا یا اللہ اتنی تیری مخلوق ہے کہ پہاڑوں کی مانند 3 سال کی محنت اور جنوں اور انسانوں کی محنت، درندوں اور پرندوں کی محنت، کیڑوں مکوڑوں کی محنت، انہوں نے پہاڑ کی مانند رزق اکٹھا کیا، لیکن ایک ہی فش، ایک ہی مچھلی نکلی سمندر سے، سارا رزق 2 لقموں میں کیا اور پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تو واقع رب ہے، کوئی انسان کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتا، تو ہی بھر سکتا ہے، اس لیے وہ رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس لیے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ رب ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی رزق نہیں دیتا۔ اور ہمارا گھمنڈ کیا ہے، ہمارا تکبر کیا ہے، ہمارا فخر کیا ہے، زمین پر آکڑ کے چلتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے جگیردار ہیں، ہم بڑے اختیار رکھنے والے ہیں، ہم بڑے امیر ہیں، ہمارے پاس بے عمیق دولت ہے، فرعون ایسی سوچ، فرعون ایسی فکر، لیکن ہرگز نہیں۔ دیکھیں فرعون نے یہ کہا تھا، اس نے کہا موسیٰ سے کہا کیا تم چھوٹی سی قوم ہو، حقیر سے لوگ ہو، کھانے کے لیے تمہارے پاس نہیں ہے، ہم اتنے بڑے ہیں۔ اور فرعون کے علاوہ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، سورۃ القصص میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے انسان کا بھی ذکر کیا جس نے ربوبیت کو جھٹلا دیا، جس کا نام قارون تھا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں سورۃ القصص میں، فرمایا اِنَّا قارون کان من قوم موسیٰ، وہ موسیٰ کی قوم سے قارون انسان تھا، بادشاہ تھا، فبغى علیہم، اس نے بغاوت کر دی، اس نے کہا میں بہت مالدار ہوں، مجھے کبھی قحط نہیں آ سکتا، مجھے کبھی بھوک نہیں لگ سکتی، میں کبھی زمین پر گر نہیں سکتا، کبھی میں ان حقیر لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں ان کے برابر نہیں چلوں گا، ان کے برتن میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں ان کو اپنے برابر نہیں رہنے دیتا، یہ حقیر لوگ ہیں۔ یہی سوچ جب اس کی تھی اور اس نے ایسا فخر کیا، وَآتَيْنَاهُ، اللہ نے اس کی مال کا ذکر کیا، فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اس کو بڑے خزانے دیے تھے۔ کو کنز کی جمع کنوز ہے، ایک خزانہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، لا تعداد خزانے دیے تھے۔ ما ان مفاتیح، فرمایا اس کی چابیوں کی بات کرتے ہیں آپ، لتنو بالعصبہ اولي القوہ، ایک مضبوط طاقتور اونٹوں کا لشکر اس کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ نے اولی القوہ کے لفظ اس لیے استعمال کیے ہیں تاکہ تمہیں علم ہو کہ کمزور اونٹ نہیں تھے، وہ قوت والے تھے، وہ طاقتور تھے اونٹ، اور وہ چابیاں اٹھایا کرتے تھے اس قارون کی۔ اب دیکھیں خزانہ کتنا ہوگا، ہماری چابیاں تو ہماری جیب میں ہیں، لیکن اس کی چابیاں خزانے کی، دولت خانے کی 60 اونٹ، تفسیر میں لکھا ہے امام مجاہد نے 60 اونٹ طاقتور اونٹوں کا لشکر، وہ اس کے مال کی چابیاں اور خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ اذ قال لہ قومہ، اس کی قوم نے اس کو کہا لا تفرح، یار تو فخر نہ کیا کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ پسند نہیں کرتا فخر کرنے والوں کو۔ جب بھی تیرے ڈیرے پہ آتے ہیں، تیرے دربار میں آتے ہیں تو اکڑ کے بولتا ہے، تو ہمیں کبھی حقیر کہتا ہے، کبھی ہمیں کمزاد کہتا ہے، کبھی ہمیں مارتا ہے، کبھی ہم پر ظلم ڈھاتا ہے۔ فرمایا یہ کون سا طریقہ ہے، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، فرمایا فخر نہ کیا کر، غرور میں نہ آیا کر، تکبر نہ کیا کر، اللہ متکبر سے محبت نہیں کرتا۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اس قوم نے جب یہ کہا اور وہ آگے سے کہنے لگا یہ تو میرے علم کی، میرے ہنر کی اللہ نے کون سے احسان کیا ہے، یہ تو میں نے اپنے طاقت پر، اپنے سب کچھ آباء و اجداد سے یہ سب کچھ لیا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو سب کچھ میرے علم، میری بہادری، میری چلاکی، میری یعنی کہ اس کی محنت سے سب کچھ آیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، من ہوا اشد منہ قوہ، اللہ فرماتے ہیں بڑی قوت والا تھا، بڑا مضبوط تھا، لشکر اس کے ساتھ چلا کرتا تھا، گارڈ اس کے پہرے دار، اس کی سواریاں لا تعداد، واکثر جمع، کثرت یعنی کہ لوگوں کی کثرت بھی تھی، سواریاں الگ تھی، لوگ الگ تھے، لشکر اس کے ساتھ تھے، اس کے وزراء، اس کے مشیر، اس کے منشی مشدی سارے، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اللہ نے فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتہ، جس وقت اپنی قوم کے سامنے نکلتا تھا بڑے خوبصورت طریقے سے، اور لمبی لین قطار ہوتی سواریوں کی، بڑے خوبصورت اونٹ، بڑے خوبصورت گھوڑے، اور وہ بڑا یعنی کہ سونے کی اس کی ساری کی ساری اسلحہ سے بھری ہوئی وہ سواریاں۔ قال الذین، اور جو لوگ لالچی ہوتے تھے وہ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اللہ ہمیں ایسا مال عطا کر، ہمیں ایسی دولت عطا کر جیسے قارون کو تو نے عطا کی ہے، دیکھو کیسے شان و شوکت سے جا رہا ہے، کیسا ہر انسان اس کے آگے پیچھے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس نے تکبر کیا، جب وہ اکڑ مزاج میں آیا، جب اس نے ہمیں رب کہنا چھوڑ دیا، ہماری ربوبیت کا اس نے انکار کیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اس کے گھر بار کو دھنسا دیا، اس کے محلات کو دھنسا دیا، اس کی کوٹھیاں، اس کے مکان، اس کی سواریاں، اس کے پہرے دار، اس کے سارے کے سارے اس کے سامنے زمین میں دھنستے چلے جا رہے تھے۔ فرمایا وہ چلا رہا تھا، کہہ رہا تھا کون ہے میری مدد کرنے والا؟ اللہ فرماتے ہیں فما کان لہ من فیۃ ینصرونہ من دون اللہ، اللہ کے بغیر اب تیری مدد کوئی نہیں کرے گا، اب تجھے کوئی نہیں چھڑوائے گا، ایسے زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ اس لیے لوگوں اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس میں تکبر نہیں، رب وہی ہے جو پالنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں میں آپ کچھ سب کچھ دے رہا ہوں، میں آپ کو کھانا دے رہا ہوں، میں آپ کا خیال رکھ رہا ہوں، نہیں، وہ اللہ سب کچھ دے رہا ہے، تو کس لائق ہے؟ تو خود محتاج ہے۔ کتنے بڑے لوگ ہیں لیکن وہ بھی رب کے محتاج ہیں۔ اس لیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، سورۃ قلم میں ایک واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان کو بڑا مال عطا کیا تھا، سورۃ قلم میں یہ واقعہ موجود ہے، بڑا مال دیا تھا، ان کے باغات تھے، بڑے خوبصورت باغات تھے اور فصلیں تھیں لہلہاتی۔ ان کا باپ جب تھا اس وقت وہ بڑا نیک انسان تھا اس علاقے کا، اور دنیا میں بہت نیک انسان تھا۔ وہ اپنی فصل کے 3 حصے کیا کرتا تھا، جس وقت بھی فصل اٹھاتا ایک حصہ وہ اپنے گھر لے آتا، ایک حصہ یتیموں، مسکینوں، بیوگان، ضرورت مندوں میں خرچ کر دیتا، اور ایک حصہ زمین پر جو اخراجات آتے باغات پر، کھیتی پر، اس پہ لگا دیتا تھا۔ وہ 3 حصے کرتا۔ وہ فوت ہو گیا، اس کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ 3 بیٹے جب بڑے ہوئے انہوں نے سب کچھ سنبھالا۔ انہوں نے کہا ہمارا باپ تو بیوقوف تھا، اس نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، یہ کیا؟ یعنی کہ سارا مال وہ غریبوں کو دے دیتا ہے اور ہمیں کچھ نہیں بچتا، تو لہٰذا ان کو کچھ نہیں دینا، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو۔ انہوں نے ایک پلان سوچا، انہوں نے پلاننگ بنائی کہ رات کو 2-3 بجے جا کے فصل تیار ہوئی تو کاٹ لیں گے، تاکہ کوئی یتیم، مسکین، ضرورت مند ہمارے پاس نہ آئے گا، اور رات کو ہم یہ سارا کچھ لے لیں گے۔ یہ ان کی پلاننگ بنی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تو پھر کیسے وہ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، اب وہ سارے سو رہے ہیں، یعنی کہ سو رہے ہیں۔ فاصبحت کالصریم، جب صبح ہوئی انہوں نے دیکھا ان کی فصل جو ہے
وہ سریم کہتے ہیں عربی میں کہ جل کے راکھ ہو چکی تھی، زمین بوس ہو چکی تھی، سیاہ ہو چکی تھی۔ مفسری لکھتے ہیں سیاہ یعنی جب رات کو اٹھ کر باغ میں داخل ہوئے تو اندھیرا، ایک رات کا اندھیرا، ایک باغ ان کا سیاہ ہو چکا تھا، اور وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ہم بھول چکے ہیں، ہم کہاں آ چکے ہیں، یہ تو ہم کسی اور راستے میں چلے گئے ہیں۔ لہٰذا جب انہوں نے دیکھا یہ تو ہمارا ہی باغ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان کی باتیں، فرمایا نغدو علی حرثکم ان کنتم صارمین، وہ ایک دوسرے کو اٹھانے لگے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو، کھڑے ہو جاؤ ابھی رات کا وقت ہے، جا کے فصل کاٹتے ہیں۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، جس وقت انہوں نے دیکھا کہ وہ باغ سارا تباہ ہو چکا تھا، اس ڈر سے اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کوئی مسکین نہ اس باغ میں داخل ہو جائے، اس ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے تکبر کو، ان کی سوچ کی وجہ سے ان کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ آج ہم نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے ہیں تاکہ کسی فقیر کو، یتیم کو، مسکین کو، ضرورت مند کو کوئی چیز کوئی مانگنے نہ آ جائے، کوئی سوال کرنے نہ آ جائے۔ جب ہم نے یہ کیا تو پھر رب نے بھی ہمارے دروازے بند کر دیے۔ جب ہم کسی کے دروازے بند کریں گے تو رب ہمارے دروازے بند کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جو رکھا ہے، مسند احمد میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ انسان کو مال دے کے آزماتا ہے، کسی سے مال چھین کے اس کو آزماتا ہے، جب دیتا ہے تو پھر اس طرح آزماتا ہے کہ یہ میرے بندوں کا خیال رکھتا ہے یا نہیں، یہ میرے راستے پر چلتا ہے یا نہیں، یہ ضرورت مندوں کا خیال رکھتا ہے یا نہیں، اس لیے اللہ مال دیتا ہے۔ یہ بھی آزمائش ہے، اللہ آزمانے کے لیے مال عطا فرماتے ہیں، اور کسی غریب کو رب اس لیے مال نہیں دیتے، اس کو بھی آزمانے کے لیے، آیا کہ میری ناشکری تو نہیں کرے گا، نافرمانی تو نہیں کرے گا، اس راستے سے ہٹ تو نہیں جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ آزمائش دونوں پر ڈالتے ہیں، لہٰذا یاد رکھیں وہ رب ہے، اس کی ربوبیت ہمیشہ رہے گی۔ کوئی انسان فرعونیت ایسی سوچ نہ رکھے، وہ یہ نہ سوچے کہ میں سب کچھ کرنے والا ہوں، اس لیے اپنے جو نصیب کسی کا ہے وہی اس کو ملنا ہے۔ جو لوگ آپ دیکھیں ایک دکان ہے یا ایک ہوٹل ہے یا کسی کا کاروبار ہے، اس میں جتنے زیادہ ملازم ہوں گے اتنی زیادہ آمدنی ہوگی، جبکہ انسان وہ ایک ہوتا ہے مالک، لیکن آمدنی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ رب ان کی وجہ سے رزق ان کو عطا کرتے ہیں۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، جب آپ کی یعنی کہ آپ کا نکاح ہوتا ہے تو پھر رزق بڑھ جاتا ہے، جب اولاد ہوتی ہے رزق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس طرح اولاد جوان ہوتی ہے رزق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس طرح وہ ایک یعنی کہ کھانا بڑھاتے جاتے ہیں رب رزق بڑھاتا جاتا ہے۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ناشکری کی وجہ سے اب ہم روتے ہیں کہ مہنگائی ہے، یہ ہے وہ ہے، دراصل یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ شعراء میں آیت نمبر 30 میں یہی فرمایا، اے انسان جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ تیرے ہاتھوں کی وجہ سے، تیرے کارناموں کی وجہ سے، تیرے نامہ اعمال کی وجہ سے۔ اس لیے آج ہم سود کھا کے کہتے ہیں یار ہم تو بڑے اچھے ہیں، وہ فلاں فراڈی ہے۔ اگر ہم آج رشوت لے کے جیب میں ڈال کے کہتے ہیں وہ فلاں فراڈی ہے، میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو یار بڑا پریشان ہوں، یعنی رشوت بھی کھا رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، دوسروں کا مال بھی کھا رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز بھی چھوڑ رہے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم حالات خراب ہیں، دراصل فلاں انسان کا قصور ہے۔ نہیں، قصور ہمارا خود اپنا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ جب آپ اللہ